وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أعوذ بالله، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ اسد حسین، حقا کی بنا لا الہ اسد حسین. دور حیات آئے گا قاتل قضا کی بات، دور حیات آئے گا قاتل قضا کی بات، ہماری ابتدا ہوگی تیرے انتہا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انسان کو ذرا بیدار ہو لینے کو، انسان کو ذرا بیدار ہو لینے کو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حوصلہ جامع مسجد کے امام خطیب حضرت مولانا ناظم طارق صاحب قبلہ کا کہ آپ نے ذکر حسین کی اس محفل میں مجھے شرکت کا موقع عطا فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک بار درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معرب الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ وسلم دائما علیہ یا رسول اللہ. محرم کا مہینہ آتے ہی پوری امت کا غم تازہ ہو جاتا ہے. تقریباً 14 صدیاں گزر گئی ہیں، امت کی آہ و بقا سے دشت و جبل کوچ نہیں ہے برابر، اور امت نے اس واقعے کربلا پر اس قدر آنسو بہائے ہیں. کربلا میں بہنے والے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں امت نے بہت زیادہ آنسو بہائے، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہو سکتا ہے. واقعہ کربلا بڑا ہی دردناک واقعہ ہے. ہم میں سے اکثر لوگ کم و بیش ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے جانتا ہے کہ کن دونوں کے درمیان، کن لوگوں کے درمیان یہ معرکہ ہوا، کون ظالم ٹھہرا، کون ظلم کا پتلا بن کر کے ابھرا، اور کون عدل انصاف کی تصویر اور پیکر بن کر کے اس امت کے درمیان ابھی بھی موجود ہے، ہماری یادوں میں موجود ہے، ہر کوئی جانتا ہے. تو یہ واقعہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا، دو وچار دھارا کی لڑائی تھی. اور اسے آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ دین کو نہیں سمجھیں.
یہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ اقدار کی جنگ تھی، یہ ویلیوز کی لڑائی تھی، یہ دین کے نظام کو بچانے کی جنگ تھی، یہ دین کی حفاظت کی جنگ تھی۔ آپ سوچیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں میں سب سے آخر میں آئے، اتنے نبیوں میں سارے نبی آپ کی آمد کے گیت گاتے رہے اور آپ کی بشارت دیتے رہے۔ کوئی کہہ رہا ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک ایسے نبی کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ نہ جانے کتنے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر رہے، امید لگائے تھے، آس لگائے تھے کہ ہمیں بھی امت محمدیہ میں ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، اور بہت سارے لوگ اسی امید کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، لیکن انہیں وہ شرف بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام تک یہ جو فترت کا جو زمانہ ہے، یعنی ایسا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول جلوہ گر نہیں ہوا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، یہ بہت ہی تاریکی کا زمانہ ہے، عدل نہیں دکھائی دے گی آپ کو، ظلم کا نام و نشان نہیں تھا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، ظلم کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ لوگ انتظار میں تھے کیسے اپنے اس معاشرے کو، کیسے اپنی اس سوسائٹی کو ظلم سے نجات دلایا جائے، کیسے مطلب امن کا ماحول قائم کیا جائے، کیسے عدل کا بول بالا قائم کیا جائے، کیسے انسان کا بول بالا قائم کیا جائے، کیسے لوگوں کے حقوق کے ڈاکے ڈالنے سے روکا جا سکتا ہے، کیسے لوگ آپس میں دست و گریباں ہونے کے بجائے الفت و محبت کے ساتھ رہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا ان کے پاس، یہاں تک کہ عرب کے حالات سے مکے کے حالات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ورقہ ابن نوفل جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا صاحب بھائی تھے، عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے، اور ایک اور بزرگ تھے جن کا نام زید بن عمرو آتا ہے تاریخ میں، اور یہ اس صحابی کے والد محترم ہیں جو سعید بن زید جنہیں عشرہ مبشرہ میں، یعنی حضور نے ان 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی تھی، ان میں سے سعید بن زید ہے، اور ان کے والد زید بن عمرو، اور بھی بڑے بڑے لوگ مکہ کے اندر جمع ہوتے کھڑی کرتے ہیں کہ جائزہ لیا جائے، تجزیہ کیا جائے کہ کون سا مذہب سچا ہے، کون سا دین لائق اتباع ہے، مذہب کی پیروی کی جائے، اللہ سے قرب حاصل کیا جائے، اللہ کی محبت حاصل کی جائے۔ اس دنیا کی بہت بڑی حرمت نصیب ہوگی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی عبادت نہ کر سکے، ہم انہیں جان نہ کر سکے، ہم اسے پہچان نہ سکے، ہم اس کی بندگی نہ کر سکے، تو سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میٹنگ کی وجہ سے ورقہ ابن نوفل عیسائی ہو جاتے ہیں، اور ایک تو صاحب اور بزرگ رہتے ہیں وہ یہود سے قریب ہو جاتے ہیں۔ زید بن عمرو جو موحد تھے اس وقت کے، آپ فرماتے ہیں اپنے اس وقت سارے مذاہب سے برات کا اعلان کر دیا کہ میں عیسائی سے قریب نہیں ہوا ہوں، میں یہودیت سے منسلک نہیں ہوا ہوں، بلکہ خانہ خدا میں جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، ساروں قطار روتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے کعبہ کے رب، اے رب کعبہ، ہمیں تو بتا، وہ طریقہ ہمیں بتا کہ ہم تیری بندگی کر سکے، تیری عبادت کر سکے، تجھے پرستش کر سکے، تیری پرستش کر سکے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، ہمارے پاس ہدایت کا سامان نہیں ہے، ہم کیسے تیری بندگی کر سکتے، کیسے تیری عبادت کر سکتے ہیں؟ کاش کہ ہمیں عبادت کا فن معلوم ہوگا، عبادت کا طریقہ معلوم ہوگا تو ہم تیری عبادت کر سکتے، تیری بندگی کر سکتے اور تیرا قرب حاصل کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے امت کس رہنمائی کے، کس روشنی کی، کس ہدایت کے لیے منتظر تھی امت، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں سوچ رہا تھا کہ کوئی آئے، کوئی رہبر ایسا آئے، کوئی رہنما ایسا آئے جو ظلم کے بجائے عدل کا بول بالا قائم کر دے اور ظلم کی جگہ امن کا ماحول کریٹ کر دے۔ اور اس کے بعد پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے رسول خاتم النبیین بن کر کے تشریف لاتے ہیں۔ پھر آپ کی کوششوں سے انسانیت میں اپنا وہ مقام پایا، غلاموں کو حقوق حاصل ہوئے، عورتیں بیوائیں جنہیں کوئی حق حاصل نہیں تھا انہوں نے اپنا حق پا لیا، بچیوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا تھا وہ زندہ تربور کرنا ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، حجۃ الوداع میں ارشاد فرماتے ہیں، الا هل بلغت رسالت، اے لوگوں بتاؤ میرے صحابہ، میرے یارو،
کیا میں نے رسالت کا حق ادا کیا ہے؟ کیا میں نے جو اللہ کی طرف سے جو پیغام مجھے تفویض کیا گیا تھا وہ میں نے پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا، بیک آواز کہا، اشہد انک بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ، میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے جو امانت کا، آپ جو امین بنا کر بھی دنیا میں بھیجے گئے تھے، آپ نے امانت کا پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام نے اللہ کو بھی گواہ بنا کر بھی کہا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ اس کے بعد حضور ظاہری طور پہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے۔ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زیرو سے اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ادوار کو دیکھ رہے ہیں، خلفائے راشدین کے زمانے کو دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر کا زمانہ آتا ہے، جیسے ہی حضور ظاہری طور پہ ہم سے دور ہوتے ہیں، رسالت فرماتے ہیں، فتنوں کا، شورشوں کا ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ کچھ جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار تھے انہیں گولڈن چانس مل جاتا ہے۔ اب تو جو حقیقی نبی وہ دنیا سے جا چکا ہے، اب اپنی دعوت کو، اپنے پروپیگنڈے کو پھیلانے کا ایک بہترین موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، سجاد بن حارث، کیسے کیسے مرد تو مرد، عورتوں نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر خلیفہ اول نے اپنے تدبر سے، اپنے مذہبی بصیرت سے سارے بغاوتوں کا قلعہ نما فرمایا اور سارے لوگوں کا خاتمہ فرمایا۔ اس کے بعد عرب کے لوگوں کے اندر ابھی اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، ابھی اسلام ان کے دلوں میں جاگوزی نہیں ہوا تھا، اسلام ان کے دلوں میں، ان کے رگوں ریشے میں بسا ہوا نہیں تھا، رچا بسا نہیں تھا۔ جیسے اللہ کے نبی تشریف لے جاتے ہیں، وہ لوگ دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم دوبارہ اپنے آبائی دین کی طرف جا رہے ہیں۔ ان سے مقابلہ کرایا گیا۔ ایک جو بہت بڑا نازک معاملہ تھا وہ زکات کی منتقلی کا مسئلہ تھا۔ بڑے بڑے صحابہ اس وقت مختلف رائے ہو جاتی ہے ان کی، اور سارے لوگوں نے کہا ابو بکر سے کہ آپ ان سے کتاب کیسے کر سکتے ہیں؟ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اصلوا منی اموالکم واولادکم، وہ اپنی جان کی، اپنی مال کی حفاظت کر لیا جس نے لا الہ الا اللہ کر لیا، اب اس سے قتال کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے لڑائی کیسے لڑی جا سکتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے تو بہت ہلکے پھلکے تھے فاروق اعظم کے مقابلے میں۔ عمر جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کیسے قتال کر سکتے، وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں اور تمام حقوق اللہ حقوق العباد ساری چیزیں مان رہے ہیں، صرف زکات کے منکر ہیں، آپ ان سے قتال کیسے کر سکتے؟ کیا جسٹیفیکیشن آپ کے پاس ہے؟ کیا جواز ہے آپ کے پاس ان سے قتال کرنے کا؟ تو انہوں نے پہلے عمر کو کہا، عمر اسلام ہمارے جاہل تو بڑے جبار تھے، بڑے سخت وہ تھے، سخت مزاج تھے، بڑے تند مزاج تھے، اب اسلام میں آ کر کے نرم پڑ گئے ہو۔ سنو واللہ لو منعونی علاقا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر زمانے رسالت میں کوئی ایک بکری کا بچہ بھی زکات کی صورت میں لایا کرتا تھا حضور کی بارگاہ میں، اگر وہ میرے پاس نہیں آئے گا، وہ بکری کا بچہ بھی زکات نہیں دے گا، لقاتلتہ علی من احیا، تو میں اس کی بکری کے بچہ زکات نہ دینے کی وجہ سے میں اس سے بھی قتال کروں گا، میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذہبی بصیرت دیکھیں، اگر ذرہ برابر بھی انہوں نے نرمی دکھائی ہوتی، فلیکسیبلٹی دکھائی ہوتی، اور وہ اس تبدیلی پر اگر وہ نظام جو چینج کیا جا رہا تھا کچھ لوگوں کی وجہ سے، اگر ذرہ برابر کی تبدیلی اور نرمی دکھائی ہوتی تو آج اسلام کی حقیقی صورت، آج وہ اسلام کی حقیقی اقدار ہمارے سامنے موجود نہ ہوتے۔ آج انہوں نے زکات کا انکار کیا تو وہ سمجھ چکے تھے اپنے مذہبی اعتبار سے، اپنے مذہبی سوچ کے اعتبار سے، اپنے فکر کے اعتبار سے، کہ آج ان لوگوں نے زکات کا انکار کیا، کل روزے کے منکر ہو جائیں گے، پھر کہیں گے کہ ہم حج نہیں کریں گے، مالی غنیمت میں سے حصہ ہم زیادہ لیں گے، ہر طرح سے ہر چیز پہ اعتراض کیا جا سکتا تھا۔ تو جو شوشہ انہوں نے چھوڑا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شوشے کو دبا دیا، اس انقلاب کو فروغ دیا، اور اس کے بعد پھر وہ دین اپنی اصلی صورت پر باقی ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلام میں 2 سال کی خلافت کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، 2 سال چند مہینے کے بعد اپنا جانشین فاروق اعظم کو بناتے ہیں۔ اب فاروق اعظم کا جو زمانہ آتا ہے، اب ان کے زمانے میں اسلام کے 1000 سے زائد آپ کی دور حکومت میں شہر فتح ہوئے ہیں، 4000 سے زائد مسجدیں بنائی گئی ہیں، نشان ہر وقت آپ کے دور حکومت میں مجاہدین کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں،
کبھی دریائے دجلہ، دریائے فرات، مصر، افریقہ، شمالی افریقہ، مراکش، کہاں کہاں اسلام کا پیغام پہنچا. 10 سال کی حکومت میں کئی ملک کے تنہا فرما روا ہو گئی. خلیفہ ہے لیکن ان کی سادگی دیکھیں اور نظام کی دیکھیں. کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیز ملاحظہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کے زمانے کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی تربیت ہو رہی ہے. منبر پہ جلوہ فرما ہے فاروق اعظم، لمبا سا چھوٹا جبہ پہنے ہوئے ہیں اور ایک بدو ایک عام شخص سے ایک دیہات کے شخص سے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے عمر آپ نے جو اتنا لمبا جبہ پہن رکھا ہے، مال غنیمت میں سے جتنا حصہ ہمیں ملا ہے اتنا ہی آپ کو ملا ہے. یہ بتائیں ہمارا جبہ تو اتنا اس قدر لمبا نہیں، اتنا طویل نہیں ہے، آپ کا جبہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا ہے؟ یقیناً آپ نے مال غنیمت میں سے ہم سے زیادہ حصہ نکالا ہوگا، ورنہ آپ کا جبہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا؟ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اشارہ کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا اعتراض صحیح ہے، تمہاری بات بالکل وجہ ہے، لیکن سن لو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا حصہ میرے والد محترم کو ملا تھا اتنا ہی حصہ مجھے بھی ملا تھا، اور میں نے اپنا حصہ بھی اپنے والد محترم کو درج کیا ہے، تب جا کر کے آپ کا جبہ اتنا لمبا ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو صحابہ کرام کا جو مزاج تھا وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر خلفاء کے زمانے میں ان کی عادتوں میں ان کے طور طریقوں میں دیکھا کرتے تھے وہیں پہ دوستوں کے پاس کر دیا کرتے تھے. کوئی بھی حکم نامہ جاری کیا جاتا تھا، اگر لگتا کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، سرکار دو عالم کی مزاج کے خلاف ہے، تعلیمات نبوت کے خلاف ہے، فوراً وہیں پہ بول دیا کرتے تھے. اس میں کسی کی تخصیص نہیں تھی، چاہے وہ مرد ہو، غلام ہو، عورت ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے مہر کو متعین کرنا چاہا، بہت زیادہ مہر باندھا کرتے تھے اور مہر کے حوالے سے مسائل یہ ہیں کہ زیادہ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے سب سے اچھا مہر وہ ہے جس کو شوہر آسانی کے ساتھ ادا کر سکے اور جس میں عورت کی عزت بھی ہو، عورت کی عزت افزائی بھی ہو اور اس میں شوہر آسانی کے ساتھ ادا بھی کر سکے. قرآن پاک میں قطار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک ڈھیر آپ جتنا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب بڑھتی ہوئی مہر کو دیکھا تو آپ نے ایک فکس کرنا چاہا، اس کو متعین کرنا چاہا. سارے لوگ کا شورا مرتب ہے، سارے لوگ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے یہ حکم نامہ جاری فرمایا، کوئی بڑے خلیفہ نہیں بلکہ ایک عام شفا کو، جن کا نام غالباً شفا بنت ادویہ تاریخوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں عمر جب اللہ نے مہر کی زیادتی کو متعین نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی ہمارے درمیان 23 سال تھے، آپ نے متعین نہیں کیا ہے، جتنا چاہو باندھو. خلیفہ اول گزر گئے ہیں، خلیفۃ رسول گزر گئے ہیں، انہوں نے بھی متعین نہیں کیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں متعین کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حقوق کو کم کرنے والے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جواب ارشاد فرمایا، رجل اخطا و امرأۃ اصابت. مرد نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مرد سے خطا ہو گئی ہے، عورت کی رائے بالکل صحیح ہے، وہ صاحب الرائے ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ابو بکر کا زمانہ ہے. یہ سارے زمانے کو امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے چشمے مبارک سے، چشمان مبارک سے ملاحظہ کر رہے ہیں. اب وہ دور آتا ہے، اس کے بعد عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا 6 سالہ دور بہت اچھا رہتا ہے. 6 سال میں بہت ساری فتنیں ہوتی ہیں، ایک تاریخی تسلسل ہے. اس کے بعد مولائے کائنات جس حالات میں خلیفہ منتخب کیے جاتے ہیں اور آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ کتنے صحابہ آپس میں ان کی جانیں جاتی ہیں آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے. اس کے بعد پھر حسن مشتبہ بنتے ہیں خلیفہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور جب یہ صلح ہوتی ہے یہ خیر ثابت ہوتا ہے. میرے آقا کی ایک حدیث ہے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. حسن کے بارے میں کہہ رہے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہے. ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین. اللہ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اس کے ذریعے سے صلح فرمائے گا، اس کے ذریعے سے صلح فرمائے گا. اس لیے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جس سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی، ہم تمام اہل اسلام کا، تمام اہل سنت کا اس ذات سے قیامت تک کے لیے صلح ہے. اس سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی ہے. مشاہدات صحابہ میں نہیں پڑھنا ہے، صحابہ کرام کے اس میں آپسی لڑائیوں میں نہیں جانا ہے. تو جس سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی ان سے قیامت تک کے لیے صلح ہے.
اور جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی ہے اور اس سے قیامت تک ہم جنگ کرتے رہیں گے، ہم جنگ کرتے رہیں گے اس شخص سے، وہ یزید پلید نافرمان، اللہ کے حقوق کو پامال کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تہس نہس کرنے والا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یزید خلیفہ ہوتا ہے، جب بادشاہ بنتا ہے وہ، تو اس کے سامنے سب سے پہلا مقدمہ امام صاحبی نے لکھا ہے، افتتح دولتہ بقتل الشہید الحسین۔ اس نے اپنی حکومت کی شروعات کیسے کی ہے؟ نماز رسول کو شہید کر کے تو اپنی حکومت کو شروعات شروع کیا ہے، اور اس کی حکومت کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ واقعہ حرہ کے چند مہینوں کے بعد مکمل کرتا ہے، جس میں واقعہ حرہ، جس میں مدینہ الرسول کو اجاڑا گیا، تباہ و برباد کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے باشیوں کی بے حرمتی گئی، ان کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ مسجد نبی شریف میں 3 دن تک اذان اقامت نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ 3 دن تک اذان نماز نہیں ہوئی ہے، اور جب وقت ہو جاتا تھا تو روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، تو میں جان جایا کرتا تھا اور اس طریقے سے میں چھپ کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی بہت سارے فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ آپ کے سمجھانے سے کچھ چیزوں سے وہ باز آ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے بڑے صحابہ کرام اور بڑے بڑے صحابہ سادوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یزید معصوم بنت بہدل کا ناپاک بیٹا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے۔ یزید جلیل اختل اور ان جیسے اوباشوں کے جھرموں پہ پل کر کے جوان ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ مسجد نبی شریف میں کھلا رہتا تھا۔ یزید نے ایک حج کیا ہے زندگی میں، وہ بھی شراب کے مٹکوں کو ساتھ لے کر کے گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری ہونے کے باوجود مدینہ سے پیدل آ کر کے 25 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے حج کرتے۔ یزید نشوں میں دھت ہو کر کے نماز قضا کیا کرتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، اور یہ عملی وصیت ہے امت کے لیے۔ اس وقت آپ کے پاس آپ کے اہل و عیال نہیں تھے، بچے سب شہید ہو چکے تھے، اور اس وقت آپ نے جو وصیت کی وہ عملی طور پہ وصیت کی ہے، وہ نماز کی ترتیب کی ہے۔ امت کے لیے جو سب سے بڑا جو آپ نے پیغام دیا ہے یہی دیا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ عزیز ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو سفر کربلا ہے اس سے بہت سارے راز یہاں ہیں، بہت سارے اسباب ہمارے لیے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو آپ کا اعلان یہ تھا، اے لوگوں، میں اپنے نانا جان کے شہر سے اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا جان کے دین کی اصلاح کر سکوں۔ میرا مقصد شرارت پھیلانا نہیں ہے، فساد ڈالنا نہیں ہے، میرا مقصد ظلم و جبر کرنا نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ نانا جان کے دین کے نظام کو باقی رکھ سکوں، امر بالمعروف کر سکوں، نہی عن المنکر کر سکوں۔ اس لیے کہ میرے آقا نے، میرے نانا نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، جو جابر ہو، اللہ کے حلال کرنے چیزوں کو حرام کر رہا ہو، حرام چیزوں کو حلال کر رہا ہو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اوپر سے پھر ڈال رہا ہو، اس کی دھجیاں اڑا رہا ہو، نبی اکرم کی سنتوں کو تہس نہس کر رہا ہو، اور جو شخص دیکھے اور اس کے باوجود بھی اپنی زبان سے تو کلمے نہ کہے احتجاج کے اور عملی طور پہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے بجائے، اس ظالم جابر بادشاہ کی جگہ پہ اس شخص کو تو دیکھ کر کے کچھ نہیں بولتا ہے، خاموش ہے، اس کو جہنم میں پھینک دے۔ عزیز ملت اسلامیہ، امام حسین نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں شجاعت رسول کا مظہر ہوں۔ میرے آقا نے میرے بارے میں کہا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، ارے حسین مجھ سے ہے، میری اولاد ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے، لیکن میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کمال، جو کچھ بھی فضل و کمال امام حسین سے ظاہر ہوگا وہ تمہارے رسول سے ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں حسین سے ہوں۔ عزیز ملت اسلامیہ، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مقام بیضا میں خطبہ دیا، اور اس کے بعد آپ کا پیغام دنیا
میں آپ نے بتایا پیغام میں عدل و انصاف کے بول بالے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اسلام کی سچی تصویر امت تک باقی آنے والے قیامت تک امتیوں تک پہنچ سکے۔ برادران اسلام، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا اللہ کے بھروسے سفر کیا، اور جو واقعہ پیش آتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے۔ واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ امام حسین حق پر تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ساری امت کا اتفاق ہے، پورے جمہور کا اتفاق ہے۔ یزید پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، رسول اللہ کی لعنت ہو، تمام اولاد عالم کی لعنت ہو، جناتوں کی لعنت ہو، یہ فاسق و فاجر تھا، نماز رسول کو قتل کیا ہے، اس کے حکم سے قتل کیا گیا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، یزید باطل پر ہے، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا کہ امام حسین کی پھر مدد کیوں نہیں؟ اصل میں مدد کو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ کاش کے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرہ کے گھیرے میں تھے، 22,000 کے لشکر سامنے ہیں، 72 ملکوں سے کچھ یا 82 لوگ آپ کے خیموں میں ذکر و فکر میں مصروف ہیں، کوئی ایسا طوفان آ جاتا، کوئی ایسی چنگھاڑ آ جاتی جیسے سمود اور قوم ہود پر آئی ہے، آ سکتی تھی، اللہ کے نبی کے نواسے تھے، کوئی ایسی چنگھاڑ آتی اور یزیدی قوم کے پر خط اڑا کر کے رکھ دیتی، وہ لوگ پیاسے تھے، بحر فرات تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، تو بارش رحمت ہو جاتی ہے، اللہ رحمت برسا دیتا۔ ہم نے مدد کو یہ سوچ لیا ہے کہ ایسے ہوتی تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسا لگتا ہے کہ مدد۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کا کیا جواب ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، اس کی مخلوق کی مدد، انسانیت کی مدد، اسلام کی مدد، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وَيَنْصُرُكُمْ تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہاری مدد کیسے کرے گا، کس وقت میں کرے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ مدد کی صورت یہ ہے تمہاری گھروں کو جما دے گا۔ آج اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایک واقعہ پیش آئے، کوئی ایک حادثہ، کوئی ایک جوان والا کا اگر انتقال ہو جائے، پورا محلہ سماوات ہو جاتا ہے، پورے علاقے میں ٹینشن پھیل جاتی ہے۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ ایسے وقوع پذیر ہو جاتا ہے، رونما ہو جاتا ہے، تو سارے لوگ سب کی آنکھیں اشتعال ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ وہ جوان آتا تھا، کوئی مرنے کی عمر ایسی بڑا اس کی، ابھی تو بہار کے موسم میں تھا، ابھی پتجھڑ کے موسم کہاں ہے اس کی زندگی میں؟ ایک واقعہ تو ایسا ہو جاتا ہے، آپ سوچیں صبح خیمے کریں اور ظہر کے وقت ہوتے ہوتے سارے نفوس قدسیہ، آپ کی اولاد، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی عباس، قاسم بن حسین، علی اکبر، علی اصغر اور محمد، نہ جانے کتنے لوگ تھے، سارے لوگ ناگزار ہو جاتے ہیں، سارے لوگوں کی گردنوں کو ان کے جسم سے الگ کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو آپ نے اپنی گود میں برداشت کیا، اس کے باوجود بھی ناشکری کا ایک کلمہ آپ کی زبان پر نہیں آیا ہے، تسلیماً لیامری کے سلائے بلند کر رہے ہیں، اے اللہ تو جس چیز میں راضی ہے حسین بھی اسی چیز میں راضی ہے، تیری ہر ہر قضا میں، تیری ہر ہر ادا میں، تیری ہر ہر فعل میں، تیرے ہر ہر حکم پر حسین راضی ہے۔ ہمیشہ صبر کے کلمات، شکر کے کلمات، شکر ادا کرنے اللہ کی استقامت ایک اور کیا ہے؟ صبح میں بھرے شام تک صبح ہو جاتا ہے، پورا خیمہ تہس نہس کر دیا جاتا ہے، مستورات کے ساتھ غربتی کی جاتی ہے، اسیرے کی زندگی، اسیرے کے لمحات ان کے اوپر آتے، ساری چیز ان کی نگاہوں میں تھی، اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا، استقامت کی تصویر بنے رہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں الاستقامت علی الحق الف من الکرام ہے، خیر من الف کرام ہے، یعنی حق پر ڈٹ جانا، حق پر ثابت قدم رہنا ہزار کرامتوں سے بہتر ہے، ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں اور ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے بیعت کی تھی اور بعض صحابہ کرام نے روکا بھی تھا آپ کو جانے سے، لیکن وہ ہم سب سے بہت زیادہ دین کو سمجھتے ہیں، دین ان کے گھر میں مکمل ہوا ہے، شریعت ان کے گھر سے مکمل ہوئی ہے، وہ زیادہ سمجھتے تھے دین کو۔ ہم لوگ معصوم ہوتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں، ہمیں اپنے اعتراض پہ غور کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام نے بیعت
بیعت کی، یقیناً بیعت کی، صحیح حوالہ ہے بالکل. شریعت کے 2 قانون ہیں، ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے. جن کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، جن کے اندر کھڑے ہونے کی اتنی طاقت نہیں ہے، شریعت رخصت دے رہی ہے یا آپ کر سکتے ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو شجاعت رسول کا مظہر تھے. سرکار دو عالم نے اشارہ کروایا حسین مجھ سے ہے، اور سرکار دو عالم سے بڑھ کر کے بہادر کون ہو سکتا ہے؟ جب میدان احد میں اور غزوہ حنین میں سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو سب سے بڑھ کر تلوار آگے لے کر کے حملہ کرنے والا کون تھا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ. تو حضور کی اولاد تھے، وہ بھلا رخصت میں کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ وہ اصل کی منزل پہ تھی، وہ عزیمت کے راہی تھے، وہ عزیمت کے مسافر تھے. اور آپ نے عزیمت کے راستے پر عمل کرتے ہوئے اس امت کی حفاظت کی، اس اسلام کی حفاظت کی ہے. صحابہ کرام نے روکا، کیا کہا؟ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا. ہر صحابی نے حوالہ دیا کہ میں چاہیے. کوفہ کے لوگ برعہد ہیں، آپ کے والد محترم کے ساتھ بدعہدی کی، بے وفائی کی، اور آپ کے بھائی جان حضرت مصطفیٰ کے ساتھ بدعہدی کی، بے وفائی کی، اور یقیناً وہ آپ کو بھی یزید کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کریں گے. یہ چیزیں کہی، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ امام حسین آپ کا موقف غلط ہے، آپ ایک خلیفہ کے خلاف کیسے ظلم کر سکتے ہیں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا موقف غلط ہے. یہ کہا کہ ہاں وہ لوگ بھروسے کے لائق ہیں، وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے دوسرا بھی انتظام کیا، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا حالات کے بارے میں جانکاری کے لیے. اور مسلم بن عقیل جب پہنچتے ہیں تو 12,000 جانے کی تعداد میں ایک ہی دن لوگوں نے بیعت کی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ خط لکھتے ہیں کہ ہاں حالات سازگار ہیں، بھائی نے آپ تشریف لے آئے. اس کے بعد اب صحابہ کرام کو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اور وہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں، وہ لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد پھر ہو جاتے ہیں سیدھا نبی اسلامیہ. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چاہتے تو شریعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کوئی ایسا بادشاہ ہو جو ظلم کا پتلا ہو، جو ظالم ہو، جابر ہو، شریعت کے احکام کے سختی کے ساتھ عمل کر کے نہ دے رہا ہو، مال غنیمت میں سے اپنے زائد حصہ لے رہا ہو، شراب نوشی کر رہا ہو، سوتیلی ماؤں سے نکاح کر رہا ہو، اگر ایسا بادشاہ ہے اور اگر لوگ اس بادشاہ کی بیعت نہیں کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی ایک نیک انسان ہے، ایک رہنما موجود ہے اور لوگ اس کو اپنی طرف دعوت دیں، تو اس پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس دعوت کا جواب دے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی دعوت کے جواب کے لیے کوفہ تشریف لے گئے تھے. اگر وہ نہ جاتے تو کل قیامت کے دن کوفی کہہ سکتے تھے اے مولا ہم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی امام نہیں تھا، کوئی عادل خلیفہ نہیں تھا، کس کی ہم بیعت کرتے، کس کی زیر نگرانی ہم سے زندگی گزارتے. اگر وہ لوگ اللہ کے سامنے یہ کہہ دیتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیتے؟ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کیا اپنی حجت تمام کرنے کے لیے، تاکہ مطلب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس سے محاسبہ نہ ہو اس چیز کا کہ میں نے ان کی دعوت پر لبیک کیوں نہیں کہا. اسی طرح نبی اسلامیہ تو کربلا کا بہت سارا پیغام ہے. توحید سب سے بڑھ کر کے اللہ کی قربت. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں پھر وہ کسی شکست سے نہیں ڈرتے ہیں، کوئی باطل قوتوں سے ٹکرانے سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ عظمت کی منزل پہ ہوتے ہیں، اللہ پر ان کا بھروسہ رہتا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ موقع میں بہت سارے آپ کے خود میں ہیں، الگ الگ موقع پہ آپ نے یہی کہا میں ہر غم و اندوہ میں اے میرے مالک تیری پناہ میں ہوں، تجھے سے امید ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رہنما ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا وکیل ہے. میں نے اپنے سارے معاملے کو تیرے سپرد کر دیا ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کرنا، امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچانا. اور اگر آپ کے سامنے دو فریقین ہو اور ایک باطل پر ہو، ایک حق کا داعی ہو اور آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ یہ باطل میں ہے یہ حق پر ہے، تب حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے. اور اگر آپ باطل کا ساتھ دیتے ہیں پھر یہ حسینیت نہیں ہے بلکہ یہ یزیدیت ہے. یزید کے راستے کے مسافر اگر آپ نے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ باطل کوئی بھی ہو، چاہے کتنی بھی طاقت کے ساتھ آئے، کتنی بھی قوت کے ساتھ آئے، اگر ہمیں حسینیت بننا ہے، حسین اعظم کے عشق میں ہمیں رہنا ہے، ان کے راستے پر اگر ہمیں چلنا ہے تو پھر ہمیں حق کا ساتھ دینا پڑے گا، امانتوں کو اس کے حقداروں کو ادا کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سختی کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے پیکر تھے اور نماز کو آپ نے اس قدر اہمیت دی ہے. آپ نے عملی طور پہ امت کو یہ
پیغام دیا ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرو. جس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے. جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے اس نے گویا کہ دین کو ڈھانے میں مدد کی ہے. دوسروں کو ڈھانے کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود دین کو ڈھا رہا ہے. رازان اسلام اب نماز اسلام کا کوئی بھی فیسٹیول آپ دیکھ لیں, آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے جو حسینیت کا دعویٰ کر رہے ہیں, حسین بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں, عاشق حسین غلام حسین بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں, نمازوں کے وقت میں 12 بجے راتوں میں ڈھول تاشوں میں مصروف ہیں. کیا یہ حسینیت ہے؟ اسلام کا کوئی بھی تہوار ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس سے لوگوں کے امن میں خلل پیدا ہو. کوئی بھی آپ عید لے لیں, بقرعید لے لیں, رمضان ہے, شب برات ہے, کوئی بھی چیز جو آپ مناتے ہیں, جس میں عبادت کرنا چاہتے ہیں اور اسے خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی تہوار ایسا نہیں ہے جس میں ہاؤ ہلا ہو, شور و غبا ہو, ہلچل ہو. یہ سارے چیزیں اسلام کے نہیں ہیں. اسلام امن رحمت والا ہے. اسلام امن کی دعوت دیتا ہے. اس دن جو ہم خوش ہوتے ہیں اس دن بھی ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعانا ادا کرنے آتے ہیں, لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں, لوگوں سے میل جول کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری ہیں. یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے, یہ ہمارا طور طریقہ ہونا چاہیے, نہ کہ ہم راستوں میں چلے ہلا دلہ کرتے ہوئے, شور شرابہ کرتے ہوئے. مسلمان بھائی بھی ہے, کوئی مسلم بھائی بھی ہے, کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ڈی جے بجاتے ہیں, نہ جانے کتنے بیمار ہوں گے, گھروں میں سوتے رہتے ہیں, اور آپ کی اس خوشی کی وجہ سے ان کی نیند قربان ہوتی ہے. آپ ایک رسول اللہ کے ایک امتی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے ان سے؟ اللہ اس کے رسول کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو کربلا کا جو پیغام ہے, نماز باجماعت کا اہتمام ہے, عدل کا ساتھ دینا ہے, حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہونا ہے, سخاوت بنے, صحیح انسان بنے, بہادر بنے, صدقہ کرنے والے بنے, نماز پڑھنے والے بنے, سب کچھ لٹانے والے دین کی راہ میں بنے. ایک بات حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے اخلاق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ کربلا سے جو اسباب کی نصیحتیں ہمیں مل رہی ہیں اس پر تو ہم سب کو سچے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب العالمین. اشهد ان لا اله الا اللہ.